بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، نظر بد کی حقیقت کیا ہے اور اس کا ہماری روزمرہ زندگی پر کتنا اثر ہوتا ہے، اور اگر کوئی شخص ایک دم سے کسی مصیبت یا پریشانی میں مبتلا ہو جائے تو وہاں ہمیں یہ فکرہ ضرور سننے کو ملتا ہے کہ ہائے اس بیچارے کو نظر لگ گئی۔ تو دوستو، کیا نظر بد اتنی بری ہوتی ہے، اور قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ اور نظر بد کو اتارنے کے لیے اکثر اوقات کچھ لوگ ایسے عجیب و غریب ٹوٹکے کرتے ہیں، تو کیا شرعی لحاظ سے ان کا کرنا درست ہے؟ اور اگر کسی شخص کو نظر بد لگ جائے تو اس کی کیا علامات ہوں گی اور اس کا کس طرح علاج ممکن ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج ہم بیان کرنے والے ہیں۔ اس لیے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ پیارے دوستو، حدیث مبارکہ کے اندر واضح طور پر یہ الفاظ موجود ہیں کہ نظر لگنا برحق ہے اور نظر لگتی ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور اس کے علاوہ بھی کثیر احادیث موجود ہیں، بلکہ قرآن مجید کی آیات سے بھی اس کا استدلال کیا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو مصر بھیجا تھا تو مصر بھیجتے ہوئے انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا تھا کہ اے میرے بیٹو، ایک دروازے سے شہر میں داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ تو اس کی حکمت علماء نے کچھ یوں بیان فرمائی ہے کہ ایک ہی دروازے سے آئیں گے تو اب یہ 9-10 بھائی تھے تو اتنے بھائیوں کو دیکھ کر نظر لگ سکتی تھی۔ پیارے دوستو، نظر بد سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی آپ کا دوست، رشتہ دار یا خود آپ اپنی کسی کامیابی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے اور اس کامیابی پر فخر محسوس کرتے ہیں اور خود ہی کی تعریف سننا پسند کرتے ہیں، تو جان لیں کہ نظر بد آپ کی اس کامیابی کو ناکامی میں بھی بدل سکتی ہے۔ ایک صحابی حضرت ابو الماما کہتے ہیں کہ ایک دن عامر بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے والد سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہاتے ہوئے دیکھا، یعنی وہ ستر چھپائے ہوئے تھے۔ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، ساحل کے جسم اور اس کے رنگ روپ کے تو کیا ہی کہنے، میں نے تو آج تک اس طرح کا کوئی خوبصورت جسم نہیں دیکھا۔ ابو الماما کہتے ہیں کہ عامر کا یہ کہنا تھا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے والد ساحل زمین پر گرے اور بے ہوش ہو گئے، یعنی عامر کی ان کو نظر لگ گئی۔ چنانچہ ہم سب لوگوں نے ان کو اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ سحر کے علاج کے لیے کیا تجویز کرتے ہیں؟ یہ تو اپنا سر بھی نہیں اٹھا سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ساحل کی حالت دیکھی تو فرمایا کہ کیا کسی شخص کے بارے میں تمہارا یہ خیال ہے کہ اس کی ان کو نظر لگی ہو؟ تو لوگوں نے عرض کیا، جی ہاں، عامر بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمارا گمان ہے کہ انہوں نے ان کو نظر لگائی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے عامر کو اپنے پاس بلایا اور ان کو سخت لاپرواہ کہہ کر ڈانٹا اور فرمایا کہ تم نے ساحل کو برکت کی دعا کیوں نہ دی؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عامر کو حکم دیا کہ تم ساحل کے لیے اپنے اعضاء کو دھو لو اور اس پانی کو ساحل کے اوپر ڈال دو۔ چنانچہ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے اپنے جسم کے مختلف اعضاء کو دھو کر، اور خاص کر وہ اعضاء جو وضو کے وقت دھوئے جاتے ہیں، ان پر پانی بہا کر اس پانی کو حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر ڈال دیا۔ تو اس کا اثر یہ ہوا کہ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ پیارے دوستو، نظر بد لگنا یا بری نظر لگنا ایک قدیم تصور ہے جو کہ دنیا کے مختلف قوموں کے اندر ہزاروں سالوں سے پایا جاتا ہے۔ اسلام کی آمد سے قبل بھی مشرکین مکہ باقاعدہ کسی شخص کو نظر بد لگا کر
برباد کرنے یا ہلاک کرنے کے لیے کچھ اس طرح خاص لوگوں کی خدمات حاصل کرتے تھے جن کے بارے میں یہ مشہور ہوتا تھا کہ وہ اپنی بد نظری سے لوگوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو دین حق کی دعوت دی تو عرب کے لوگوں نے انہی لوگوں کی خدمات لینے کا ارادہ کیا جو نظر بد لگانے میں مشہور تھے، جن لوگوں کا خود کے بارے میں یہ دعویٰ تھا کہ وہ جس چیز کو بھی نقصان پہنچانے کے ارادے سے دیکھتے ہیں تو وہ چیز دیکھتے ہی دیکھتے تباہ ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے تمام شر سے محفوظ رکھا اور وہ اپنی تمام کوششوں کے باوجود بھی ہمیشہ ناکام ہی رہے۔ ان لوگوں کی شر پسندی کو قرآن کریم کے اندر کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے کہ بے شک کافر لوگ جب قرآن سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو اپنی حاسدانہ نظروں سے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ تو دیوانہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر نظر بد سے ہونے والے نقصان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو کہ کسی بھی دوسرے انسان کے جسم پر اثر انداز ہو سکتی ہے، لہٰذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ نظر کا لگ جانا بالکل حقیقت ہے۔ عام طور پر لوگ ایسا ایک دوسرے سے حسد کی وجہ سے بھی کرتے ہیں، کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بجائے صرف اسی غم کے اندر مبتلا رہتے ہیں کہ کسی شخص کے پاس مجھ سے زیادہ دولت کیوں موجود ہے، اس کے پاس اتنی نعمتیں کیوں ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر سوال اٹھاتے ہیں، حالانکہ اللہ آپ سے چھین کر کسی دوسرے کو نہیں دے رہا ہے، وہ اس کا اپنا نصیب ہے جو اس کو مل رہا ہے۔ لہٰذا کسی سے بھی حسد نہ کریں اور نہ ہی کسی کو حسد بری نگاہ سے دیکھیں، بلکہ جب بھی اپنے کسی مسلمان بھائی کے بارے میں کچھ اچھا دیکھیں تو اس کو برکت کی دعا دیں یا کم سے کم اس کے لیے ماشاءاللہ کے الفاظ ضرور کہیں۔ پیارے دوستو، اگر کسی شخص کو یہ گمان ہو کہ اس کو نظر بد لگ چکی ہے یا کسی کی بری نظر کا وہ شکار ہے تو وہ شخص کیا کرے؟ حدیث مبارکہ کے اندر بیان ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ نظر بد لگنے کا دم کیا کرو، یعنی کہ قرآنی آیات سے اس کا علاج کرو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے گھر کے اندر ایک لڑکی کو دیکھا جس کے چہرے پر کافی نشانات تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لڑکی کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ اس پر کچھ پڑھ کر دم کر دو کیونکہ اس کو نظر بد لگ چکی ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر نظر بد کا سب سے بہترین علاج موجود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی بیان فرمایا ہے، وہ یہ کہ قرآن کریم کی آخری 2 سورتوں کو پڑھ کر دم کیا جائے۔ اور حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوتے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آ کر آپ کو دم کرتے اور یہ کلمات کہتے، اللہ کے نام سے وہی آپ کو صحت مند کرے گا، ہر بیماری سے شفا دے گا، اور حسد کرنے والے حاسد کے ہر شر سے اور نظر لگانے والی آنکھ کے ہر شر سے آپ کو اپنی پناہ میں رکھے گا۔ اس کے علاوہ سورۃ الفاتحہ اور آیت الکرسی پڑھ کر بھی آپ اپنے آپ کو خود دم کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، نظر بد سے بچنے کے لیے بعض اوقات لوگ ایسے طریقہ کار اپناتے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، مثلا اپنی گاڑیوں کے ساتھ جوتا باندھ دیتے ہیں یا اپنے بچوں کو کالا ٹیکا وغیرہ لگاتے ہیں۔ تو دوستو، سوال یہ ہے، کیا ان گاڑیوں کا جن پر جوتا باندھا ہو کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا؟ تو ان من گھڑت باتوں پر عمل کرنے کی بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حاسدوں کے حسد اور بری نظر سے اپنی پناہ میں رکھے، اور نظر بد کا علاج ہم قرآن مجید کی آیات میں تلاش کریں۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی اور اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس اسلامی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔